السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشہور و معروف یعنی علامہ شیعہ مناظر حسن اللہ یاری صاحب ان جی کا جس دعوے سے معروف ہوئے ہیں کہ یہ ابو بکر و عمر کے اسلام پر بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ خلافت چھوڑو اسلام ثابت کیا جائے تو معاملہ چلو ختم ہو جائے، آپ خلافت حکومت تو بعد ثابت کی کرو، بات آپ ہے۔ خلافت ثابت کرو، آپ کے لیے چھٹی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں آپ جی، خلافت ثابت تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے کہ ہم آج یہ مقدمہ رکھیں گے کہ شیعہ جو ہیں وہ سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن حسین، جی ان لوگوں کو مرتد سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ان لوگوں غلط کو بات نہ کرو، مرتد سمجھ وہ جی جی ہمارے امام اللہ ہے، یار صاحب ہمارے آپ امام ہے، دیکھیں نا، بات سنیں گے مزہ آئے گا، وہ ہمارا آج عقیدہ مزہ نہیں ہے آئے گا۔ نا، ایسے جھوٹ ماننا اب بند کرو نا، اگر آپ کا کہہ دو عقیدہ نہیں تو اس طرح آپ باتیں کو نہ کافر کرو نا، ٹھہرائیں۔ کہہ دو شیعہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، دنیا اللہ یار جانتی صاحب شیعوں کا عقیدہ مجھے نہیں ہے۔ سنیں، دیکھیں اللہ یار ہمیں صاحب اسی میں لیے قتل اپنی کیا بات جاتا ہے، کاٹوں گا کہتے ہیں کہ نہیں، ایک منٹ خاموش ہے، زبیر نہیں نہیں، میں بات کر رہا ہوں تو میں بات کروں گا اللہ صاحب، زبیر اللہ یار یار چپ صاحب کرو میں نا نے یار، زبیر ایک نہ منٹ۔ نہ آپ چپ کریں گے بعد میں کروں گا۔ دیکھیں زبیر، ہم نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہے کہ آپ سے گفتگو کرنا ہمارے کسی گناہ کا کفارہ ہو، واجب ہو، ہم کفارہ ادا کریں۔ آپ بھی غلط صحیح بیانی سے کام نہ لیں۔ دیکھیں ہمیں اسی لیے قتل کیا جاتا ہے کہ شیعہ غلو کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ میں ایک زمانے میں چھوٹا مسن تھا، میں نے ایک فون کیا ایک اپنے شہر کے ایک عالم کو، اہل سنت کے عالم کو، اور میں نے کہا کہ شیعوں کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ اس نے اللہ کی قسم اس نے کہا کہ وہ کافر ہیں۔ میں نے کہا کیوں وہ کافر ہے؟ اس نے کہا کہ اب اللہ کے اس کا جواب یہ تھا، خدا کی قسم کہتے ہیں کہ یہ لوگ حسن حسین فاطمہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے اس کا جواب یہی تھا، اور اس نے وہ سمجھ گیا کہ اس نے کیا غلط بات کیا۔ اس نے کہا ہم بھی محبت کرتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دنیا ہمیں اسی لیے اللہ تکفیر کرتی ہے، دیکھو خاموش ایک منٹ، اللہ اس طرح دنیا ہماری تکفیر اسی لیے کرتی ہے کہ آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام سے غلو کرتے ہو، ان سے بہت محبت کرتے ہو، ان کے غم میں رسیا کپڑے، سینہ زنی، زنجیر زنی وغیرہ کرتے ہو نا، تو یہ نہ کہا کرو۔ تم آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کی کتاب میں یہ حدیث ہے، اس حدیث کی روح سے یہ بات بنتی ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو انبیاء پر بھی افضل سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم شیعہ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کو حضرت ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سب پر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہ افضل سمجھتے ہیں۔ تو ایسے بچگانہ غلط باتیں یہاں نہ کرو، وہی ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ جی اللہ یاری صاحب، اگر جی صاحب میں نا پہلے آپ کو تھوڑا سا گفتگو کے آداب بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ چلیں، بات کر رہا ہے نا، اگر اگلا بندہ غلط بات کر رہا ہے تو آپ کا کام بنتا ہے کہ اس کو ٹوکے نہیں بلکہ نوٹ کر لیں، اپنی باری کا انتظار کریں اور اپنی اگر باری وہ میں کوئی بڑا اس کو عالم ہو نا تو بات ٹھیک ہے، تو آپ دیکھو اچھا اپنے جی، بال دیکھو، اپنی ہم داڑھی جاہل دیکھو نہیں نا، ہیں، او بھائی کہہ دو جاہل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، اچھا آپ کی چلیں داڑھی کیسے علی حسن جبیر حسین کی جو داڑھی تھی جو آپ نے داڑھی جبیر رکھی بھائی ہے، جبیر بھائی اب آپ نے جو ہے نا یہ وہ بندہ اس طرح غلط نہیں کیوں کرنا کرتا ہے؟ تب وجہ کیا ہے؟ جبیر بھائی آپ ریفرنس لینا ان کی کتب سے ریفرنس دے جہاں دو، بھائی یہ ریفرنس بات چلو ریفرنس دے اس دو۔ میں جب اس بندے کو ریفرنس پہ آداب ہی نہیں پتہ، اس بندے کو چھوڑ دیں، وہ گفتگو بات کرنے کا۔ ختم ہو گئی۔ اب تو آپ آپ آگے آپ آگے کو علم ہم ٹھیک ہے، دین ہے میں بھائی؟ اب ریفرنس پہ بات بات کریں۔ شروع کرتا ہوں، خاموش ہو جائیں، ہاں اب جی میں آپ اب ریفرنس پہ درمیان بات میں نہیں کریں۔ بولنا، درمیان میں نہیں بولنا، جی جی کریں درمیان میں نہیں آپ کریں۔ جی معذرت۔ ہاں جی اللہ یاری صاحب، میں نے بات یہ کی کہ شیعہ حضرات ان کی ایک کتاب ہے حیات القلوب، علامہ مجلسی، ٹھیک ہے جی مصادر میں سے نہیں ہے، مصدر نہیں ہے بھائی، فارسی کی کتاب ہے، بھائی بات سنو مصادر سے بھائی، حوالہ دے یہ دو۔ دیکھیں بولا کیوں ہے یار، اپنی باری میں بولو نا اچھا مصادر سے چلو حوالہ، اب ٹائم آپ ضائع ہوگا نا۔ یار، بات ٹائم ایک ضائع ایسی کی بات کتاب کر ہے جس کو ہم حجت نہیں یار، مانتے، اس کو تم اس کو کافر شروع کہو، ہو گئے۔ بات ہم ختم کرتے ہیں، علامہ مجلسی کو کافر کہو، بات ختم۔ اس نے کیوں علی حسن حسین حجت کو نہیں کافر ہے کہا؟ دنیا اس میں، کو دیکھیں کافر کہا مسلمان بہت ہیں، علماء بہت ہیں، ان کی سب کتابیں حجت نہیں ہوا کرتی بھائی، سمجھا کرو۔ نہیں بھائی، اس کو کافر، اس نے کافر کہا علی حسن حسین کو، نہیں اس نے کہا، مرتد کہا؟ نہیں، اگر میں کوئی بندہ علی حسن حسین کو مرتد کہے، اگر اللہ یاری مرتد کہے میں علی حسن سمجھتا ہوں اس حسین شخص کو، سے بات کرنا بیکار ہے، یہ آدمی، یہ مجھے نہیں کیوں لگتا علی بھائی کہ بات اس کے کرنا پاس عقل ہے۔ بیکار ہے؟ مجھے پتا ہے کہ تم کس لیے بیکار ہے، مجھے پتا ہے آپ کا۔ او بھائی دیکھیں آصف کیوں بھائی، ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ آپ؟ ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کریں اللہ یاری کہ بھائی اللہ یاری صاحب کیوں ذرا بھاگ رہے ہیں۔ ان کو آصف بھائی سن آپ کیا لینا، دیں گے؟ ان کو ذرا علی سن لیتے ہیں، ان کو ذرا چلو۔ آپ اپنی بات پوری کر لیں۔ اب آپ اپنی بات پوری کریں گے، آپ جواب لیں گے اور چلے جائیں گے، یہ بات ڈیسائیڈ کریں، آپ کی پوری بات سنی جائے گی۔ چلیں ٹھیک لیکن ہے پھر آپ اس میں بہت اتنا لمبا وہ بیان نہیں کریں گے، شیعہ یہ کہتے ہیں، آپ نہیں نہیں بتائیں گے اس کتاب کی یہ بات ہے، بھائی، اللہ ہم یار صاحب اس کا جواب دیں گے اور ختم ٹھیک ہے ہوگا۔ جی، السلام ٹھیک ہے، علیکم ورحمۃ اب اللہ آپ اپنا وبرکاتہ۔ ریفرنس میں دیں گے، سوال پھر کروں گا جواب دیں گے۔ اور اللہ یاری صاحب اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ، میری باری کے اندر نہیں چلیں بولیں گے، اس کے ٹھیک، بعد میں اب چلا آپ جاؤں اپنی گا، بات ٹھیک ہے پوری جی۔ کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے کا کتاب کا حوالہ دیا علامہ باقر مجلسی، ملا باقر مجلسی صاحب کا، کہ بڑے معروف ہیں حیات القلوب، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 4 لوگ صرف اسلام پر رہے، باقی سب کے سب ان چاروں لوگوں کے سوا سب مرتد ہو گئے۔ اس میں انہوں نے پہلا نام خلیفہ راشد جناب سیدنا علی المرتضیٰ کا لیا کہ وہ مسلمان رہے، اور دوسرا مقداد کا، تیسرا سلمان کا، اور چوتھا ابو ذر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ان 4 لوگوں کا نام لیا اور کہا ان کے سب سوا سب لوگ مرتد ہو گئے۔ اب ان کے سوا سیدہ فاطمہ بھی آ گئی، سیدنا حسن بھی آ گئے، سیدنا حسین بھی آ گئے۔ اب علامہ حسن اللہ یاری صاحب نے یہ بات کہی کہ یہ مصادر نہیں، مجھے نہیں پتا، ایک آئرہ گہرا بندہ ہے، نتو خیرہ بندہ ہے، باقر مجلسی ہے، یا کوئی بندہ بھی ہے، وہ اگر ایسی بات کہے تو وہ کافر ٹھہرتا ہے یا نہیں ٹھہرتا؟ اپنے ایمان سے بتاؤ۔ میں کائنات کے شیعہ حضرات عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ علی حسن حسین کو حسن حسین فاطمہ کو کہے کہ وہ مرتد ہو گئے، وہ بندہ کافر ٹھہرتا ہے یا نہیں ٹھہرتا؟ چلے وہ آپ کا نہیں ٹھیک ہے، چلیں آپ بھائی، سمجھ گیا، آپ جواب سنو گے؟ اور دوسری بات ہے کہ اب تفسیر آپ جواب سن سنی لو بھائی، صافی جی جواب جواب سن دیں۔ لو، اچھا ٹھیک ہے، اب آپ بات نہیں کرنا ریفرنس بھائی، دیں گے،
अब इनका जवाब यह जी, है जी सर, आप सुन लें जवाब। मेरे अजीज देखें कि कुरान और सुन्नत में अल्फाज बहुत आते हैं जिनके ज़ाहिर आम होता है, बातिन उसका ख़ास होता है। इसके कुरान में इसके नमूने बहुत ज़्यादा हैं और हदीस में भी इसके नमूने बहुत ज़्यादा हैं। मैं हदीस में एक नमूना उसका दिखा देता हूँ। मुलाज़ा करें, किताब है सुनन इब्न माजा, छाप दारुल फ़िक्र बैरूत में एक किताब छपी है। यहाँ पे एक मशहूर हदीस है, बाबुन फ़ी फ़ज़्ल अबी बकर। मुख्तलिफ किताबों में शियों ने भी रिवायत की, मुखालिफिन ने भी रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अक़ल्लतिल ग़बरा वला अज़ल्लतिल ख़ज़रा। आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर, आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर, मिन रजुलिन अस्दक़ लहजतन मिन अबी ज़र, अबू ज़र से सच्चा आदमी कोई नहीं है। आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर अबू ज़र से सच्चा आदमी कोई नहीं। तो क्या इसका मतलब यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू ज़र जो है अनबिया से भी ज़्यादा सच्चा है, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहि, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा है। इसका मतलब यही है। फिर मुलाज़ा करें, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आयात में आपको कुछ दिखा देता हूँ। ये किताब है अल बुरहान फ़ी उलूमिल क़ुरआन, तालीफ़ ज़रकशी। ज़रकशी इन लोगों का बहुत बड़ा इमाम है और उलूम कुरान में इसकी यह किताब बहुत नहायत ही अहम है। अल इत्क़ान की तरह, बल्कि अल इत्क़ान से ज़्यादा पुराना है और इसमें जो तफसील है अल इत्क़ान में भी नहीं है। यह उसकी जिल्द नंबर है, बल्कि एक ही जिल्द है, यह पूरा जिल्द एक ही किताब, पूरा किताब एक ही जिल्द में छपी। यहाँ पर सफ़र नंबर 220 में कहते हैं, अल खिताबुल आम वल मुराद अल खुसूस। कुरान के असालीब में एक इसलूब यह है कि लफ्ज़ आम होता है, मुराद उसके खास अफराद होते हैं, और बहुत सारी उसकी मिसालें देते हैं। मैं आपको खिदमत में उसकी कुछ मिसालें बयान करता हूँ। मसलन भले कुरान मजीद में सूरह शूरा में यह आयत है, वल मलाइकतु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम। अच्छी तरह से सुन लो जुबैर भाई, मलाइका अपने रब की हम्द बोलते हैं, वयस्तगफिरून लिमन फिल अर्द, और जो लोग ज़मीन में हैं उनके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो ज़मीन में तो मुल्हिद भी हैं, ज़मीन में वो लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को कत्ल किया, काफिर, बुत परस्त, हिंदू, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, पक्के दुश्मन, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते हैं। तो क्या अल्लाह ताला ने फरमाया कि मलाइका का यही काम है कि अल्लाह के दुश्मनों के लिए सारा दिन इस्तिग़फ़ार करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लोग गाली देते हैं, मुराद यही है अल्लाह ताला का। आपकी मंतिक़ को देखा जाए तो जी मलाइका भी अल्लाह के दुश्मन है, क्योंकि ज़मीन में जितने हैं, भाई कभी नाम लेते हैं अबू जहल का, कभी नाम लेते हैं अबू लहब का, ज़मीन वालों से जितने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, उनके नाम भी आ जाते हैं उनके लिस्ट में, किन के लिए भी दुआ करनी आज। तो ये देखो, इस लफ्ज़ आम होता है, मुराद उसका खास होता है। तो यहाँ पर जो फरमाया कि इर्तद्द अन्नास, पहली बात है कि इर्तद्दा से मुराद इर्तिदाद अन-दीन मुराद नहीं है। ये आपके उलमा जो आपको सुनाते हैं वो, और आपकी अभी जो मंतिक़ है, जो लॉजिक है, जिसके साथ आप इधर आए हैं, ये आप लोगों को शियों के खिलाफ वर्गलाने के लिए बताया जाता है। इर्तिदाद का लफ्ज़ी माना है कि फिर जाना, टर्न करना। इर्तिदाद का मतलब क्या है? इर्तद्दा यानी पीछे हट गए, कि सब लोग पीछे हट गए। किस बात से पीछे हट गए? इसका मतलब ये नहीं बताया कि वो दीन ही से सब लोग मुश्रिक हो गए, ये नहीं कहता शिया। शियों का अकीदा नहीं है कि सब जितने सहाबा थे सब के सब उन्होंने दीन चेंज किए, भाई कोई क्रिश्चियन हो गया, कोई यहूदी हो गया, कोई मुश्रिक हो गया। शियों का अकीदा ये नहीं है। शियों का अकीदा ये इर्तद्दा, सब लोग पीछे हट गए, वो कलमे पर बाकी थे, नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, ठीक है ना, लेकिन वो पीछे किस बात से? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत से कि तुमने मेरी बात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करनी है, सिवाय 4 आदमी के। इसका मतलब ये अबू हज़रत फातिमा ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो इसमें इसकी तरफ नाज़िर ही नहीं है, दूसरे लोगों की बात हो रही है। जैसे वहां पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे अबू बकर से सच्चा आदमी कोई गुजरा ही नहीं है जी, कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया की भी बात कर रहे थे, नहीं, वो अनबिया की बात नहीं कर रहे थे। अनबिया के अलावा, औसिया के अलावा, उनके बाद अबू ज़र से सच्चा आदमी कोई नहीं, मुराद ये था। अब आप इन बातों को नहीं समझते ना, तो मेरा ख्याल है कि इनका जवाब दे चुके हैं, और हमारा बात भी यही था कि इसके बाद इनसे, इस सवाल के जवाब के बाद इनसे गुफ्तगू नहीं होगी। तो थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे।